تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین، آج کے میرے اس مختصر بیان کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے شفا ملتی ہے، وہی اولادیں دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. ساری کائناتیں اس کے حکم پر ہے، اس کے حکم کے بغیر کائناتوں میں ذرہ برابر کچھ نہیں ہو سکتا. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں یہ کائنات، یہ دنیا کے اندر ماحول گہما گہمی کا ہے، لوگوں کو اپنے کام کاج سے، کمانے کھانے سے فرصت نہیں، وہیں پر آج چند نوجوان حسن نگر کے اندر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اپنے معاشرے کی فکر کرتے ہوئے، حسن نگر کے لوگوں کی فکر کرتے ہوئے، یہاں کی ترقی کے لیے، یہاں کی اصلاح کے لیے یہ نوجوانوں نے جو قدم اٹھایا ہے، یہاں کے دوسرے نوجوان اس کو کاپی کریں. یہ مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، بلکہ ہر ہفتے میں حسن نگر کے ہر گلی کے اندر ایسے اجتماعات منعقد ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنا کر بھیجا، کہا کنتم خیر امہ، تم سارے امتوں کے اندر سب سے بہترین امت بنا کے بھیجے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جب کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. امت محمدیہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ جہاں برائی دکھتی ہے، یہ خیر امت کی پہلی صفت ہوتی ہے. برائی دیکھ کے انجان نہیں مار دیتے، برائی دیکھے تو ہو رہا چھوڑے انہوں کر لے رہے، کر لینے دو، ارے ان کے نام پہ نہیں جانا، ان کو کون سمجھائیں گے. نہیں، بلکہ سچے امتی کے، محمد الرسول اللہ کے سچے امتی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے، ضرور وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ، نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. آؤ حسن نگر کے لوگوں، یہ رونا ختم کرو. کائنات دنیا کے اندر مائنورٹی کا پکارا ہے ہمارا. جاؤ، پورے ہندوستان کی بات نہیں کریں گے، آپ کے حسن نگر کے علاقے کی بات کریں گے. کیا حسن نگر میں بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا سوچ کے دیکھو. ابھی بھائی سے پوچھا میں، بھائی کتنے ہیں حسن نگر میں مسلمان؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ ذرا بولو کتنے پرسنٹ ہے؟ 50% ہے مسلمان حسن نگر میں. بولو 60% ہے. بولو کتنے ہیں؟ 90 بھی کم ہے. بھائی نے کہا 95% سے زیادہ. بھائی حسن نگر میں تو میجورٹی ہے نا ہماری. ہاں، یہاں تو ہم مائنورٹی میں نہیں ہے نا. تو کیوں حسن نگر کی مسجد فجر میں خالی ہے؟ بتاؤ آپ مجھے.
کون سے سیاسی گروپ کا آدمی آ کے ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ یہاں پر سود عام ہے، کون آ کے سود پھیلا رہا؟ یہاں تو ہم میجورٹی کے اندر ہے، کیا یہاں پر نوجوان نشے کی لتوں میں نہیں؟ یہاں پر نشے کی لت میں نوجوان کو کون رکھ رہا؟ یہاں تو ہم میجورٹی میں ہے۔ برائی سے روکنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ آؤ حسن نگر کے لوگوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر خود بچنا چاہتے ہو، اپنی دنیا کو بچانا چاہتے ہو، اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہو، آؤ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو لوگوں کو برائی سے روکنا، دیکھو لوگوں کا نیکی کا حکم دینا۔ مثال اللہ کے نبی کی نے دی، دیکھو ایک تم پانی کا سفر کر رہے ہو، کشتی میں ہو، کشتی میں اس کا گراؤنڈ فلور ایک ہے، اس کا فرسٹ فلور ایک ہے۔ کبھی دیکھیں آپ کشتی ایسی، نیچے بھی لوگ رہتے اوپر بھی رہتے، دیکھیں نہیں دیکھیں بھائی، دیکھیں نہیں دیکھیں؟ ماشاءاللہ حسن نگر کے لوگ ایڈوانس ہے، سب دیکھیں ماشاءاللہ، سفر بھی کرے ہوں گے کرنے والے پانی کا ہی۔ نیچے کا فلور ایک، اوپر کا فلور ایک۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نیچے کے فلور والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آ کر پانی لینے کی ضرورت پڑ لی۔ نیچے والے سوچے بار بار اوپر جانا، نیچے آنا، بار بار اوپر جانا۔ نیچے والے بولے کیوں نہ کشتی کے نیچے ایک سوراخ کر لیے تو پانی اندر آ جاتا۔ اور یہ پورا تماشا اوپر والے دیکھ نہیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ مثال اللہ کے نبی کی ہے لوگوں، کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے مثال دی، کہا اوپر والے نیچے والوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کے لوگ سوراخ کر کے پانی اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اوپر والے آ کر فوراً یہ نیچے والوں کو نہیں روکے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہی مسئلہ ہے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، انشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر حسن نگر کی مثال دی جائے گی کہ 98% مسلمان کی آبادی ہے۔ کیا بہترین ماحول ہے وہاں پر، کیا بہترین گلیاں ہیں وہاں کی، کیا بہترین لوگ ہیں وہاں کے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے والے ہیں، لوگوں کی قدر کرنے والے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنے والے ہیں۔ ہاں پڑوسی سے مل کے رہنے والا ہے۔ حسن نگر کے لوگوں، تم یہاں پر میجورٹی میں ہو، دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دو، مسلم محلے، مسلم آبادیاں کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں نمونہ بن کر بتانا پڑے گا۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کرو یہ انشاءاللہ۔ تعمرون بالمعروف۔ ایک بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر بہت برائیوں میں سے ایک خطرناک برائی، غفلت کا شکار اتنا ہو گئے، بڑے تو بڑے، بڑی عمر کے نوجوان تو نوجوان، معمولی چھوٹے کولے بچے، چھوٹے نشے کے عادی ہو گئے۔ اللہ اکبر، نشے کے عادی ہو گئے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، لوگوں اگر یہ برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، ہر گھر سے ہر فرد، مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو، ہر آدمی کو یہ برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ آنے والے دنوں کے اندر معلوم نہیں کہ کس دہانے پر نوجوانوں کو ہم چھوڑنے والے ہیں۔ نشہ کیا ہے؟ نشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے برائیوں کی جڑ ہے، سارے برائیوں کی جڑ نشہ ہے۔ نشہ کیا نشہ ہے؟ یہ نشے کی عادت معمولی مت سمجھو۔ بچوں پر نظر رکھو، جو میری آواز سننے والے آزو بازو کے لوگ ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بڑھتے بچوں پر نظر رکھو۔ کون سے گروپ کے ساتھ جا رہا، راتوں میں کہاں غائب ہو جا رہا، کس کے ساتھ بیٹھ کے آ رہا، کیا استعمال کر رہا۔ آ کے بعد میں پورا پانی سر سے اوپر ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس جب لاتے بچے کو، مولوی صاحب نہیں سن رہا بات ہماری، بچہ ہی ہے، نکل گیا ہمارے ہاتھ سے بچہ۔ پیڑ جب چھوٹا ہوتا ہے تو موڑ سکتے ہیں، جب وہ درخت بن جاتا ہے تو نہیں موڑا جا سکتا۔ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ فیشن کے نام پہ بچوں کو نشے کے راستے پہ، چھوٹے بچے کیا سمجھتے، اسکول کے کالج کے، بڑے بننا بولے تو سگریٹ پینا، اعوذ باللہ۔ میرے بچے بڑے بننا ہے نا، محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھو۔ بڑے بننا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں، کام کر کے
بکریاں چرا کے، ہاں محنت کی خون پسینے کی کمائی کر کے اپنے گھر بھی پال رہے ہیں، چچا کے گھر بھی پال رہے ہیں، پھوپھو کی بھی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بننا ہے تو ایسا بڑا بننا. بڑے بننے کا شوق ہے، ایسا بڑے بنو کہ اپنے اماں بابا کا نام روشن کرنے والے بنو. 4 پیسے کما کے، حلال پیسہ کما کے اپنے باپ کی خدمت کرنے والے بنو، اپنے مجبور رشتہ داروں کی مدد. بڑے ایسے بنے جاتے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے جو ہے نا دعوے نشے کے راستے پہ. نشہ کیا ہے میرے بھائی؟ بنیادی جڑ ہے. انسان نشے میں سب کچھ. آج دیکھو ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے جتنے بدکاریاں ہوتی ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، ان میں اکثریت نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کون سی حالت میں؟ نشے کی حالت میں. بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعہ ہمیں بتایا. کہا ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو کہا یہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم سلیکٹ کرو، یا تو بدکاری کرو، یا تو بدکاری کرو، یا تو شراب پیو، یا تو قتل ناحق کرو، کسی کا قتل کر دو. اب یہ بندہ سوچا آسان کیا ہے؟ آسان کیا ہے؟ انہیں سوچ رہا اس کے حساب سے آسان کیا ہے؟ قتل ناحق، کئی کو قتل کروں کسی کا بھی، بدکاری بڑا گناہ، شراب چھوٹا سمجھا، شراب سلیکٹ کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں شراب پی لیا، نشے کی حالت میں بدکاری بھی ہو گئی اور قتل ناحق بھی ہو گیا. یہ سب سے پہلے بند کرنا ہوگا. یہ شراب، یہ نشہ آور چیزیں تھوڑی دیر کی سکون دے سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے نشے کا عادی چند دنوں کے بعد پاگل ہو جاتا ہے. پاگل ہو جاتا ہے، کوئی علاج نہیں. ابھی جب اس کو پتا چلتا ہے بہت دور آ گیا ہوں، اب لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے پھنس گیا، کیا کروں، کیسا نکلوں یہ لت میں سے. ابھی روکنا ہوگا انشاءاللہ. یاد رکھو جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، نشہ استعمال کرتے ہیں، شراب پینے والے ہیں، پلانے والے ہیں، لانے والے ہیں، دینے والے ہیں، بیچنے والے. ہم تو نہیں پی رہے، اگر لا کے بھی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا سارے کے ساروں پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ لعنت ہی کام ہے یہ. کیا پلایا جائے گا نشہ کرنے والوں کو، شراب پینے والوں کو؟ جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا جہنم کے اندر. ایک یہ برائی. دوسری برائی کیا ہے دیکھو آپ، قتل ناحق کا مسئلہ. اللہ اکبر. اللہ شہر حیدرآباد کی خاص طور پر حفاظت فرمائے. پچھلے 15 دنوں کے اندر عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں. بھائیوں، اسلام کی، مسلمانوں کی، اہل حدیثوں کی یہ دعوت ہے. نہ اہل حدیث کبھی قتل ناحق کے تائید میں تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ بڑے ظلم کے بھی خلاف ہے، یہ چھوٹے ظلم کے بھی خلاف ہے. اہل حدیث بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہ بڑے ظلم کے بھی خلاف ہے. یہ وہ ظلم کے بھی خلاف ہے جو قتل ناحق کے نام پر مچایا جا رہا ہے. کیا سمجھ رہے ہو کسی کو مار کے تم چین سے سو سکو گے؟ کسی کا قتل ناحق کر کے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. اچھا کوئی بول رہا دیکھ لیا جائے گا، اب تو کانٹے سے، اب تو راستے سے کانٹا ہٹانا ہے. اب تو راستے سے کانٹا ہٹانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہم نے خبر پڑھی 20 روپے کا سگریٹ نے دیے تو مار دیا. اللہ اکبر. 20 روپے، 50 روپے، 100، 200، 1000، 2000. جان کی کیا قیمت ہے اللہ کے پاس جانتے ہیں؟ ناحق قتل کرو گے اللہ جہنم تو ڈالے گا ہی ڈالے گا. دنیا میں اللہ کیا کرے گا معلوم آپ کو؟ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَتُهُ. یہ دنیا کے اندر اللہ اس پر غصہ بھی ہوگا اور اللہ کی لعنتیں ہوگی. یاد رکھو تم کسی کو اگر قتل ناحق کر کے راستے سے کانٹا ہٹایا ایسا سمجھتے ہو، معمولی باتوں پر قتل کرتے ہو، معمولی باتوں پر کسی کی جان لیتے ہو، یقین جانو اس کی بیوہ بیوی کی راتوں میں بددعائیں تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی. وہ یتیموں کی سچکیاں تمہاری زندگی میں جینا اجیرن کر دے گی. اس کی ماں جو بلک کر رو رہی ہے، تم قتل ناحق کر کے سکون میں نہیں رہ سکتے. تم کسی کا ناحق قتل کر کے چین کی زندگی. کانٹا ہٹا نہیں، کانٹا تو آیا ہے تمہاری زندگی میں، ان کی بددعاؤں کا کانٹا. کوئی نہیں ہٹا سکتا وہ کانٹے کو تمہاری زندگی سے. میرے بھائیوں، یہ دعوت ہے اہل حدیثوں کی. آؤ اس طرف قتل ناحق کے خلاف آواز اٹھاؤ. کیا ہو گیا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے؟ جو اسلام محمد رسول اللہ ہے. کیا ہے دیکھو تعلیم اسلام کی، محمد رسول اللہ ہے، قافلہ ہے. کسی نے چونٹیوں کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. چونٹی
ارے بھائی چونٹیوں کی کوئی جو ہے نا قدر کرتا ہے کیا؟ چونٹیوں کو مسل کے مار دیا جاتا ہے، چونٹیوں کو مارنے کا پاؤڈر آرام سے مل جاتا ہے، کتنے چونٹیوں کو مارا گیا، کتنے چونٹیوں کو مسلا گیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں دنیا والوں کی نظروں میں، لیکن اسلام کی نظروں میں ہے۔ کس نے چونٹیوں کو جلا دیا؟ محمد رسول اللہ نے روکا، جلا کر عذاب دینے کا حق صرف اللہ کو مت چلاؤ۔ پرندے جھاڑوں پر رہنے والے جانور، تم انسانوں کا قتل کر کے، انسانوں کا قتل کر کے تم چین سے رہتے ہو؟ جانور ہے جانور، پرندے۔ محمد رسول اللہ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بے چین پرندہ ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پرندے کو اس کے بچوں سے الگ کس نے کیا؟ اس کی تکلیف ہے، اس کے بچوں کو واپس کرو۔ یہ جانوروں کی قدر کرنے والا اسلام، اس کو ماننے والے اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قتل ناحق سنگین جرم ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے حق میں قتل ناحق کا سوال ہوگا، خون کا سوال ہوگا۔ مسلمانوں آؤ، ہم دعوت دیتے ہیں، نشے کے خلاف اکٹھا ہو جاؤ، اپنے محلوں پر نظر رکھو، قتل ناحق کے خلاف آؤ، اپنے جو ہے نا اپنے آواز کو بلند کرو۔ کیا قتل ناحق معلوم آپ کو؟ ایک مسلمان کا قتل کرنا اللہ کی نظروں میں کیا؟ ہاں حدیث پڑھو، معجم صغیر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اگر ایک مسلمان کے قتل میں یہ زمین و آسمان کے تمام لوگ آ جائیں، اللہ اکبر، ذرا اندازہ کرو اللہ کی نظروں میں ایک مسلمان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ کہا اگر کسی مسلمان کے قتل کے اندر، قتل ناحق میں یہ زمین و آسمان کے سارے لوگ آ جائیں، اللہ بغیر پرواہ کرے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں یہ زمین و آسمان کے پورے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آؤ، یہ پیغام سنو اسلام کا۔ اسلام کبھی دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کرتا، اسلام کبھی قتل ناحق کو پروموٹ نہیں کرتا، اور یہی منہج، یہی مسلک اہل حدیث کا ہے، یہی پیغام اہل حدیثوں کا۔ آؤ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک اور بنیادی بات ہے، آج عزت کی تلاش میں ہے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں۔ آج عزت کی تلاش میں، آج عزت تلاش کر آدمی، کہاں عزت تلاش ہوتی، کہاں ملتی عزت؟ اب یہ فکر ہے کون سی گورنمنٹ آ گئی، کس کی حکومت آ گئی، اور دشمنوں کی حکومت آ گئی، اپنوں کی حکومت آ گئی، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ سب بول نہیں۔ آؤ ایک نسخہ دیتا ہوں حسن نگر کے لوگوں، اگر چاہتے ہو اللہ عزتوں سے نوازے، اگر چاہتے ہو اللہ مقام سے نوازے، اگر چاہتے ہو اللہ ساری دنیا کی دولتوں کو، ساری دنیا کی حکومتوں کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اے لوگوں سنو، عزت چاہتے ہو، قوموں کی سر بلندی چاہتے ہو، قرآن مجید کو تھام لو، اللہ عزتوں سے نواز دے گا۔ حافظ قرآن کی عزت کرو، مسجد کے امام جو پڑھا رہے ہیں قرآن آپ کے بچوں کو، وہ 200-400 کے نہیں ہیں، وہ تو قربانی دے کر آپ کے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ہاں وہ قربانی دے رہے ہیں، اصل میں بڑی قربانی دے کر، جیسے تیسے آپ کے بچوں کو دین سکھانے کے واسطے دنیا کی دولت کی قربانی دے کر وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ قدر کرو حافظوں کی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن مجید سے چمٹ جاؤ۔ اللہ یہ قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کو، یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن مجید کو تھام لو، یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، دوسرا اس کے پکڑنے والے کے پاس ہے۔ میرے بھائیو، یہ پیغام دینے میں آیا کہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، محلے معاشرے میں، گھر میں، ماحول میں نظر رکھو۔ نشے کے خلاف خاص طور پر اکٹھا ہو جاؤ، قتل ناحق کے خلاف اکٹھا ہو جاؤ، اور عزت کے واسطے بہت 25 مسائل نہیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ تم قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے بنو، اللہ اونچے مقام سے نوازے گا۔ باتیں تو بہت ہے، لیکن طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی، مزید باتیں ماشاءاللہ علماء سے آپ کو اور سیکھنے سمجھنے کی ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ ان کو راہ راست پر لا، یا اللہ ان کو دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ توحید کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ تجھ سے یہ دعا ہے
کہ اللہ حسن نگر کے مسلمان کے ایک گھر میں توحید پہنچا دے میرے اللہ. اللہ حسن نگر کے ایک فرد کو توحید کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہ جب تک تو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.